دوستو آج پیش ہے منشی پریم چند کی ایک اور چھوٹی سی کہانی، ایک آنچ کی کسر۔ سارے شہر میں مہاشے یشودانند کی تعریف ہو رہی تھی۔ شہر ہی میں نہیں، سارے صوبے میں ان کا جس گایا جاتا تھا۔ اخباروں میں چرچا ہو رہی تھی۔ دوستوں کے تعریف بھرے خطوط کا تانتا لگا ہوا تھا۔ سماج کی خدمت اسے کہتے ہیں، اونچے خیال کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ مہاشے جی نے تعلیم یافتہ حلقے کا چہرہ اجلا کر دیا۔ اب کون یہ کہنے کی ہمت کر سکتا ہے کہ ہمارے لیڈر صرف بات کے دھنی ہیں، کام کے نہیں؟ مہاشے جی چاہتے تو اپنے بیٹے کے لیے کم سے کم 20,000 روپے جہیز میں پا لیتے، اس پر خوشامد کرتے ہیں، مگر لالا جی نے اصول کے سامنے دولت کی رتی بھر پرواہ نہ کی اور اپنے بیٹے کی شادی بغیر ایک پائی جہیز لیے منظور کر لی۔ واہ واہ، ہمت ہو تو ایسی ہو، اصولوں سے محبت ہو تو ایسی ہو۔ واہ واہ، اے سچے بہادر، اپنی ماں کے سچے سپوت، تو نے وہ کر دکھایا جو کبھی کسی نے نہ کیا تھا۔ ہم بڑے فخر سے تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ مہاشے یشودانند کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا لڑکا پڑھ لکھ کر فاضل ہو چکا تھا، اسی کی شادی ہو رہی تھی اور جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں، بغیر جہیز لیے۔ آج لڑکے کا تلک تھا۔ شاہجہاں پور کے مہاشے سوامی دیال تلک لے کر آنے والے تھے۔ شہر کے معزز لوگوں کو دعوت نامہ بھیج دیا گیا تھا۔ وہ لوگ جمع ہو گئے تھے، محفل سجی ہوئی تھی۔ ایک ماہر ستار اپنا کمال دکھا کر لوگوں کو خوش کر رہا تھا۔ دعوت کا سامان بھی تیار تھا۔ دوست یشودانند کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ایک صاحب بولے، تم نے تو یار کمال کر دیا۔ دوسرے، کمال؟ یہ کہیے کہ جھنڈے گاڑ دیے۔ اب تک جسے دیکھا اسٹیج پر لیکچر جھاڑتے ہی دیکھا، جب کام کرنے کا موقع آتا تھا تو لوگ دم دبا لیتے تھے۔ تیسرے، کیسے کیسے بہانے گڑھے جاتے ہیں صاحب، ہمیں تو جہیز سے سخت نفرت ہے، یہ میرے اصول کے خلاف ہے، مگر کیا کروں، بچے کی امی نہیں مانتی، کوئی اپنے باپ پر تھپکتا تھا، کوئی اور کسی پر، گھر آفت پڑے۔ چوتھے، اجی کتنے تو ایسے بے حیا ہیں جو صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے لڑکے کی تعلیم و تربیت پر جتنا خرچ کیا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، گویا انہوں نے یہ روپے کسی بینک میں جمع کیے تھے۔ پانچویں، خوب سمجھ رہا ہوں آپ لوگ مجھ پر چھینٹے اڑا رہے ہیں، اس میں لڑکے والوں کا ہی سارا قصور ہے، لڑکی والوں کا کچھ بھی نہیں۔ پہلے، لڑکی والوں کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ وہ لڑکی کا باپ ہے؟ دوسرے، سارا قصور ایشور کا ہے، اس نے لڑکیاں پیدا ہی کیوں کی؟ پانچویں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارا قصور لڑکے والے کا ہے، نہ سارا قصور لڑکے والے کا ہے اور نہ سارا قصور لڑکی والے کا ہے، دونوں ہی قصوروار ہیں۔ اگر لڑکی والا کچھ نہ دے تو اسے یہ شکایت کرنے کا حق نہیں کہ ڈال کیوں نہیں لائے، خوبصورت جوڑے کیوں نہیں لائے، باجے گاجے اور دھوم دھام سے کیوں نہیں آئے، بتائیے۔ چوتھے، ہاں آپ کا یہ سوال قابل غور ہے، میری رائے میں تو ایسی صورت میں لڑکے والوں سے یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ پانچویں، تو یوں کہیے کہ جہیز کی رسم کے ساتھ ہی ڈال، زیوروں اور جوڑوں کی رسم بھی چھوڑ دیں، صرف جہیز کو مٹانے کی کوشش کرنا بیکار ہے۔ یشودانند، یہ بھی تھوتھی دلیل ہے، میں نے جہیز نہیں لیا ہے لیکن کیا ڈال زیور نہ لے جاؤں گا؟ پہلے، صاحب آپ کی بات نرالی ہے، آپ اپنا شمار ہم دنیا والوں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا مقام تو دیوتاؤں کے ساتھ ہے۔ دوسرے، 30,000 کی رقم چھوڑی، کیا بات ہے؟ یشودانند، میرا تو یہ فیصلہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔ اصول کے سامنے دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جہیز کی بری رسم پر میں نے خود کوئی تقریر نہیں کی، شاید کوئی نوٹ تک نہیں لکھا۔ ہاں، کانفرنس میں اس پیشکش کو نقد کر چکا ہوں اور اس لیے میں خود کو اس ریزولوشن سے بندھا پاتا ہوں۔ میں اسے توڑنا بھی چاہوں تو میری روح توڑنے نہ دے گی، میں سچ کہتا ہوں۔ یہ روپے لے لوں تو مجھے اس قدر ذہنی تکلیف ہوگی کہ شاید میں اس صدمے سے بچ ہی نہ پاؤں۔ پانچویں، اب کی کانفرنس آپ کو پریزیڈنٹ نہ بنائے تو اس کا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یشودانند، میں نے اپنی ذمہ داری اور فرض پورا کر دیا، اس کی قدر ہو یا نہ ہو مجھے پرواہ نہیں۔ اتنے میں خبر ملی کہ مہاشے سوامی دیال آ پہنچے۔ لوگ ان کے استقبال کے لیے تیار ہوئے، انہیں مسند پر لا بٹھایا اور تلک کی رسم شروع ہو گئی۔ سوامی دیال نے ڈھاک کی ایک پتی پر ناریل، سپاری، چاول،
پان وغیرہ چیزیں لڑکے کے سامنے رکھیں، براہمنوں نے منتر پڑھے، ہون ہوا اور لڑکے کے ماتھے پر تلک لگا دیا گیا۔ فوراً گھر کی عورتوں نے منگلاچرن گانا شروع کیا۔ یہاں محفل میں مہاشے یشودانند نے ایک چوکی پر کھڑے ہو کر جہیز کی ظالمانہ رسم کے خلاف تقریر کرنی شروع کر دی۔ تقریر پہلے سے لکھ کر تیار کر لی گئی تھی۔ انہوں نے جہیز پر تاریخی نظریے سے روشنی ڈالی۔ قدیم دور میں جہیز کا نام بھی نہ تھا، صاحبوں کوئی جانتا ہی نہ تھا کہ جہیز یا ٹھہرونی کس چڑیا کا نام ہے۔ سچ مانیے کوئی جانتا ہی نہ تھا کہ ٹھہرونی کیا چیز ہے۔ بادشاہی دور میں اس رسم کی بنیاد پڑی۔ ہمارے نوجوان فوج میں شامل ہونے لگے۔ وہ بہادر لوگ تھے، فوج میں جانا فخر کی بات سمجھتے تھے۔ ماتائیں اپنے دلاروں کو اپنے ہاتھ سے ہتھیاروں سے سجا کر میدان جنگ میں بھیجتی تھیں۔ اس طرح نوجوانوں کی تعداد کم ہونے لگی اور لڑکوں کا مول تول شروع ہوا۔ آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ میری اس ناچیز اور حقیر خدمت پر اخباروں میں چرچے ہو رہے ہیں، گویا میں نے کوئی غیر معمولی کام کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس رسم کا فوراً خاتمہ کیجیے۔ ایک صاحب نے اندیشہ ظاہر کیا۔ کیا اس خاتمے کے بغیر ہم سب مر جائیں گے؟ یشودانند: اگر ایسا ہوتا تو کیا پوچھنا تھا، لوگوں کو سزا مل جاتی، اور دراصل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ بھگوان کی ناانصافی ہے کہ ایسے لوگ بھی، دولت پر گرنے والے، بردہ فروش، اپنی اولاد کو فروخت کرنے والے نیچ لوگ زندہ ہیں اور خوشحال ہیں۔ سماج ان کی بے حرمتی بہت کرتا مگر یہ سب بردہ فروش ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تقریر بہت لمبی اور پر مذاق تھی۔ لوگوں نے خوب واہ واہ کی۔ اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے پرمانند کو، جس کی عمر تقریباً 7 سال تھی، سٹیج پر کھڑا کیا۔ اسے انہوں نے ایک چھوٹی سی تقریر لکھ کر دے رکھی تھی۔ دکھانا چاہتے تھے کہ اس گھرانے کے چھوٹے بچے بھی کس قدر ذہین ہیں۔ محفلوں اور جلسوں میں بالکوں سے تقریر کرانے کا رواج ہے ہی۔ کسی کو حیرانی نہ ہوئی۔ بالک بہت ہی خوبصورت، ہونہار، ہنسمکھ تھا۔ مسکراتا ہوا سٹیج پر آیا اور جیب سے کاغذ نکال کر بڑے فخر کے ساتھ بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ عزیز بھائی نمسکار، آپ کے خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے۔ میں بھگوان کو ساکشی جان کر عرض کرتا ہوں کہ مقررہ رقم آپ کی خدمت میں اتنے پوشیدہ طریقے سے پہنچے گی کہ کسی کو رتی بھر بھی شک نہ ہوگا۔ ہاں، صرف ایک بات جاننے کی بے ادبی کر رہا ہوں۔ اس بات کو پوشیدہ رکھنے سے آپ کو جو عزت و احترام ملے گا اور میرے قریبی رشتہ داروں میں میری جو بڑائی کی جائے گی، اس کے بدلے میں میرے ساتھ کیا رعایت ہوگی؟ میری دست بستہ گزارش ہے کہ 25 میں سے 5 نکال کر میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ مہاشے یشودانند گھر میں مہمانوں کے لیے کھانا پروسنے کا حکم دینے گئے تھے۔ نکلے تو یہ جملہ ان کے کان میں پڑا، 25 میں سے 5 نکال کر میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ چہرہ فق پڑ گیا۔ جھپٹ کر لڑکے کے پاس پہنچے، کاغذ اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور بولے، نالائق، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ تو کسی موکل کا خط ہے جو اس نے اپنے مقدمے کے سلسلے میں لکھا تھا۔ ایک صاحب: پڑھنے دیجئے، اس تحریر میں جو لطف ہے وہ کسی تقریر میں بھی نہ ہوگا۔ دوسرا: جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے۔ تیسرا: اب جلسہ برخاست کیجئے، میں تو چلا۔ چوتھا: یہاں بھی چلتے ہوئے۔ یشودانند: بیٹھیے، تیل لگائی جا رہی ہے۔ پہلا: بیٹا پرمانند، ذرا یہاں تو آنا، تمہیں یہ کاغذ کہاں سے ملا؟ پرمانند: بابو جی ہی نے تو لکھ کر اپنی میز کے اندر رکھ لیا تھا، مجھ سے کہا تھا کہ اسے پڑھنا، اب ناحق مجھ سے خفا ہو رہے ہیں۔ یشودانند: پر وہ کاغذ تو میں نے میز کے اوپر رکھ دیا تھا سور، تو نے دراز میں سے یہ کاغذ کیوں نکالا؟ پرمانند: مجھے میز پر کاغذ نہیں ملا۔ یشودانند: تو مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ دراز کیوں کھولی؟ دیکھو آج کیسے خبر لیتا ہوں کہ تم بھی یاد کرو گے۔ پہلا: یہ آکاش وانی ہے۔ دوسرا: اسی کو لیڈری کہتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرو اور نیک نام بھی بنو۔ تیسرا: شرم آنی چاہیے، نیک نامی قربانی اور تیاگ سے ملتی ہے، دھوکہ دڑی سے نہیں ملتی۔ چوتھا: مل تو گئی مگر ایک آنچ کی کسر رہ گئی۔ پانچواں: بھگوان پاکھنڈیوں کو اسی طرح سزا دیتا ہے۔
یہ کہتے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یشودانند سمجھ گئے کہ بھانڈا پھوٹ گیا، اب رنگ نہ جمے گا۔ بار بار پرمانند کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے ڈنڈ تول کر رہ جاتے تھے۔ اس شیطان نے آج جیتی بازی کھو دی، منہ پر کالک لگ گئی، سر نیچا ہو گیا، گولی مار دینے کا کام کیا ہے اس نے۔ ادھر راستے میں دوست لوگ اس طرح کہتے چلے جا رہے تھے۔ ایک، بھگوان نے منہ پر کیسی کالک لگائی کہ حیادار ہوگا تو اب صورت نہ دکھائے گا۔ دوسرا، ایسے دولت مند مشہور عالم لوگ ایسے کمینے ہو سکتے ہیں، مجھے تو یہی تعجب ہے۔ لینا ہے تو کھلے خزانے لو، کون تمہارا ہاتھ پکڑتا ہے؟ یہ کیا کہ مال بھی چپ کے اڑاؤ اور نام بھی۔ تیسرا، مکار کا منہ کالا۔ چوتھا، یشودانند پر رحم آ رہا ہے، بیچارے نے اتنی مکاری کی، اس پر بھی قلعی کھل گئی، بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی۔ دوستو، یہ تھی منشی پریم چند کی چھوٹی سی کہانی ایک آنچ کی کسر۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ٹائپ کر کے ضرور بتائیے گا، اور پڑھنے کا طریقہ، پڑھنے کا ڈھنگ، پڑھنے کا انداز کیسا لگا یہ بھی بتائیے گا۔ اور اگر آپ مجھے میری غلطیاں، میری کمیاں بتائیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ میں معین شمسی ہوں اور یہ چینل ہے نو بکواس باتیں خاص۔ آتا ہوں بہت جلد لے کر آپ کے لیے کوئی اور بڑھیا سا ویڈیو۔ سلام ہندوستان۔